اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی میں جائے واردات پر پہنچ گیا تھا۔ جائے وقوع کھیتوں کے وسیع و عریض سلسلے کے درمیان وہ حصہ تھا جہاں فصل کی کٹائی مکمل ہو چکی تھی اور کٹی ہوئی فصل بنڈلوں کی صورت میں ایک بڑے انبار میں وہاں موجود تھی۔ ارشد کی لاش اسی انبار کی اوٹ میں پڑی ملی تھی۔ یہ نوری آباد کا دوسرا رخ تھا، یعنی اگر گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی طرف آئیں تو پہلے وہ فصل کا بلند ڈھیر نظر آتا تھا جس کے عقب میں ارشد کی لاش پائی گئی تھی۔ اس کے بعد تا حد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں درجن بھر سے زیادہ افراد جمع تھے، جن میں راشد بھی شامل تھا، البتہ چودھری ناظم مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں پہلے کمر کے بل جھک کر اور پھر اکڑو بیٹھ کر ارشد کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے بدن پر موسم کی مناسبت سے سادہ لباس تھا جو سینے کے مقام سے سرخ ہو رہا تھا، اور یہ سرخی اس کے اپنے ہی خون کی تھی۔ اس کے سینے میں ایک خطرناک خنجر دستے تک پیوست تھا۔ اس کی لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ بلکہ یقین ہو گیا کہ زندگی اس سے روٹ کر کہیں بہت دور جا چکی تھی۔ لاش کے ابتدائی معائنے اور اس کے بدن پر لباس پر لگے خون کی حالت دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ قتل کی وہ واردات رات کے آخری پہر یا زیادہ سے زیادہ آدھی رات کے وقت پیش آئی تھی۔ میں نے بغور اس زمین کا معائنہ بھی کیا جہاں ارشد کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہاں مجھے کسی قسم کی افراتفری کے آثار نظر نہ آئے۔ اس امر نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا۔ جب کسی شخص کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو وہ بڑی خاموشی سے لمبا لیٹ کر جان نہیں دیتا، بلکہ وہ خنجر کھانے کے بعد تڑپتا پھڑکتا ہے اور اس کی تڑپن پھڑکن کے واضح آثار بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جائے وقوع پر ایسے مخصوص آثار مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ ارشد کی لاش یوں چیت پڑی تھی جیسے اس نے اپنے قاتل کو دعوت دے کر بلایا ہو اور پھر آنکھیں بند کر کے زمین پر لیٹ گیا ہو، یہ کہتے ہوئے، اے مہرباں قدرداں آؤ اور میرے سینے میں خنجر اتار دو۔ میں نے چادر منگوا کر ارشد کی لاش کو ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر جائے واردات کے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، اور فصل والے انبار کے قریب ایک چیز کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ میں نے وہ ٹکڑے اٹھا کر گنے، ان میں 3 سرخ اور 4 نیلے ٹکڑے تھے۔ گویا گزشتہ رات مقتول کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا، اور یقیناً وہ کوئی عورت یا لڑکی ہی تھی، کیونکہ مرد چوڑیاں نہیں پہنتے۔ میں نے ان 7 ٹکڑوں کو خاموشی کے ساتھ اپنی جیب میں رکھ لیا کہ فرصت میں بیٹھ کر ان کا تفصیلی معائنہ کروں گا۔ چوڑیوں کے وہ ٹکڑے بہت اہم شہادت تھی جس کی مدد سے میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ کسی نے مجھے چوڑیوں کے وہ ٹکڑے اٹھاتے اور جیب میں ڈالتے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس پوائنٹ پر بڑے اطمینان سے تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ادھر کا تفتیشی چکر لگانے کے بعد میں واپس لاش کے پاس آ گیا اور وہاں موجود لوگوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد بآواز بلند پوچھا، تم میں سے سب سے پہلے اس لاش کو کس نے دیکھا تھا؟ طفیل نے۔ راشد جو میرے قریبی کھڑا تھا اس نے جواب دیا۔ کون طفیل؟ میں نے راشد سے استفسار کیا۔ ہمارا ملازم ہے جی، اس نے بتایا، ادھر کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ پھر اس نے متلاشی نظر ادھر ادھر دوڑائی اور خود کلامی کے انداز میں بولا، پتہ نہیں طفیل کہاں چلا گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ادھر ہی تھا۔ وہ گاؤں کی طرف گیا ہے چودھری صاحب۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے بڑے احترام سے راشد کو آگاہ کیا، پھر پوچھا، کیا طفیل کو یہاں بلایا جائے؟ ہاں اسے فوراً بلاؤ، راشد نے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب اس سے پوچھ گچھ کریں گے، ہو سکتا ہے قاتل کے بارے میں کوئی سراغ مل جائے۔ راشد کے چہرے اور حرکات و سکنات سے دل گرفتگی اور افسردگی جھلکتی تھی۔ چھوٹے بھائی کی المناک موت نے اسے اندر باہر سے جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ الجھا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس کے دل، دماغ اور جسم کا ایک فطری رد عمل بھی تھا۔ طفیل کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں خود گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، بڑے چودھری صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے راشد سے پوچھ دیا، چودھری ناظم یہاں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ابا جی تو یہ خبر سنتے ہی ڈھہ گئے ہیں جناب، راشد نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ میرے ہی ساتھ ادھر آنا چاہتے تھے لیکن کپ کپا کر حویلی میں گر پڑے۔ ایک تو ان کی صحت اور اوپر سے اتنا بڑا صدمہ۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر گلوگیر آواز میں بولا۔ میں نے فوراً ابا جی کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا، پھر حکیم صاحب کو بلایا۔ ابا جی کو حکیم صاحب کے حوالے کرنے کے بعد ہی میں نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ پتہ نہیں اب ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس وقت تک مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ چودھری ناظم اور چودھری قاسم نے راشد اور ارشد کو سدھارنے کے لیے کیا پروگرام ترتیب دے رکھا تھا، اور یہ کہ ان دونوں بھائیوں نے حالات سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنا رکھی تھی۔ وہ میرے لیے ایک سیدھی سادی قتل کی واردات تھی جس کی میں ابتدائی تفتیش کر رہا تھا۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں راشد کا کندھا تھپ تھپایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حوصلہ کرو راشد، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، تمہیں اس موقع پر بہت ہمت سے کام لینا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی حویلی چلوں گا، بس ذرا تمہارے بھائی کی لاش کا بندوبست کر لوں۔ بندوبست؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ آپ ارشد کی لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
موقع کی کارروائی اس وقت مکمل ہوگی برخودار جب میں مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دوں گا، میں نے نرم لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے بعد ہی ہم حویلی کی طرف جا سکیں گے۔ پوسٹ مارٹم؟ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یعنی آپ ارشد کی لاش کو چیر پھاڑ کے لیے اسپتال بھجوائیں گے؟ ہاں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے تھانے دار صاحب؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ ایک تو وہ جان سے گیا، اوپر سے اس کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے راشد، میں نے بڑی رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سے لاش کی بے حرمتی نہیں ہوگی بلکہ قانون کو تمہارے بھائی کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ کوئی طبی یا حادثاتی موت نہیں بلکہ کسی شخص نے دیدہ و دانستہ ارشد کو قتل کیا ہے۔ راشد کو سمجھانے میں مجھے تھوڑی بہت مشکل تو پیش آئی، تاہم میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرتے ہوئے ارشد کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ موقع پر موجود لوگوں سے میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا ان میں سے کوئی بھی اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں راشد کے ساتھ حویلی آ گیا۔ راشد نے راستے میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ طفیل کو پکڑ کر حویلی میں لے آئے تاکہ میں اسے ضروری سوال و جواب کر سکوں۔ میں چودھری ناظم کی حویلی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اس سے پہلے ایک دو بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے دولت خانے پر آنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ چودھری ناظم کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل تھیں، خصوصاً اس کی شادی وغیرہ کے حوالے سے، مگر اس کی حویلی میں قدم رکھنے کے بعد پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ کتنا اکیلا اور تنہا تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں مالکان کی تعداد صرف 3 تھی، جو گھٹ کر اب 2 رہ گئی تھی، یعنی چودھری ناظم اور اس کا بڑا بیٹا چودھری راشد۔ بڑے افسوس اور دکھ کا مقام تھا، بہرحال یہ ایک حقیقت تھی۔ راشد مجھے چودھری ناظم کے کمرے میں لے گیا، جہاں چودھری کے علاوہ حکیم وارسی اور چند عزیز موجود تھے۔ یہ چودھری ناظم کے وہ رشتہ دار تھے جن کا تعلق چودھری سے بہت دور کا تھا اور وہ آس پاس گاؤں میں دیہات میں رہتے تھے۔ ارشد کے قتل کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور وہ یہاں آ گئے تھے۔ چودھری ناظم آنکھیں بند کیے ایک شاہانہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے اشارے پر حکیم یاسین وارسی کے علاوہ تمام لوگ کمرے سے نکل گئے۔ راشد نے بیٹھنے کے لیے مجھے کرسی پیش کی اور میں یاسین وارسی کے قریب بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب کے چہرے پر مجھے گہری فکر مندی نظر آئی، تاہم میرے استفسار پر اس نے مجھے تسلی بھرا جواب دیا۔ زیادہ تشویش کی بات نہیں تھانے دار صاحب، میں نے چودھری جی کو دوا کھلا دی ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد یہ مکمل ہوش میں آ جائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت چودھری صاحب بے ہوش ہیں؟ میں نے سوال نظر سے حکیم یاسین کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، آپ اسے بے ہوشی کی کیفیت نہ سمجھیں بلکہ تصور کریں کہ چودھری صاحب اس وقت گہری نیند میں ہے اور یہ میری دوا کے اثرات ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، جوان بیٹے کی ناگہانی موت نے چودھری صاحب کے ذہن اور دل کو بری طرح متاثر کیا ہے جناب۔ اگر میں اس وقت انہیں سکون کی دوا نہ دیتا تو ان کے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، پتہ نہیں دونوں بھائیوں نے کیسی قسمت پائی ہے۔ 3 سال پہلے چودھری قاسم کا جوان جہان بیٹا رب نواز قتل ہو گیا اور اب چودھری ناظم کا بیٹا ارشد۔ حکیم یاسین وارسی نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر وہ پسران چودھریوں کے قتل کی کسی تفصیل میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میری بروقت مداخلت نے اسے روک دیا۔ میں ماضی کی کسی قصے کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ رب نواز کے قتل والا واقعہ میرے علم میں تھا، لہٰذا اس سے پہلے کہ حکیم اس داستان کی ابتدا کرتا میں نے جلدی سے پوچھ لیا، تو اس کا مطلب ہے 2-3 گھنٹے بعد چودھری صاحب ہوش میں آ جائیں گے اور میں ان سے بات چیت کر سکوں گا؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا اندازہ ہے کہ وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ جائیں گے، لیکن اس مدت میں گھنٹے آدھے گھنٹے کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک ان سے پوچھ گچھ کا تعلق ہے تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں ہوش میں آنے کے بعد بھی چودھری صاحب کو ذہنی آرام کی ضرورت ہوگی۔ آپ شام سے پہلے ان سے سوال و جواب نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چودھری صاحب سے ملاقات کے لیے اب رات ہی کو آؤں گا، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پھر راشد کی تو دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، آؤ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یا چودھری صاحب کو آرام کرنا چاہیے۔ راشد نے بڑی فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اسی لمحے راشد کے بھیجے ہوئے بندے نے طفیل کو حویلی پہنچا دیا۔ میں چودھری راشد کو چھوڑ کر طفیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طفیل کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی، اکہرا بدن، پستہ قامت اور رنگ گندمی۔ وہ دبلا پتلا ہونے کے باوجود بھی چہرے مہرے سے محنتی اور جفاکش نظر آتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور اس سے چودھری راشد کی لاش دریافت کے بارے میں سوال کیا۔ طفیل ان کھیت مزدوروں میں سے تھا جو ان دنوں فصل کی کٹائی میں مصروف تھے۔ کٹائی کا کام اب تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھا، صرف 2-3 کھیتوں میں فصل کھڑی نظر آتی تھی جو کٹنے والی تھی۔
راشد نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کام کو تقریباً نمٹا دیا تھا۔ طفیل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب میں تو روزانہ کی طرح آج بھی اپنی درانتی اٹھا کر کھیتوں میں گیا تھا، بس ایک آدھ دن ہی کام کا باقی رہ گیا تھا، اس لیے آج صبح کچھ زیادہ ہی جلدی گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہاں چھوٹے چودھری جی کی لاش دیکھنی پڑے گی۔ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے پوچھا، فصل کی کٹائی کے لیے تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے، کیا آج وہ صبح تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ آج کل ہم کل 6 بندے فصل کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ گھر سے اکیلا ہی نکلتا ہوں، کبھی ان سے پہلے اور کبھی بعد میں کھیتوں میں پہنچتا ہوں۔ آج میں چونکہ خاصا جلدی گھر سے نکلا تھا، اس لیے ریاست منظور، صدیق، معراج اور ساجد سے پہلے ہی میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ تم وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ میں نے طفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک جھرجھری لی اور بولا، میں جیسے ہی فصل والے اونچے ڈھیر کے پیچھے پہنچا، چودھری ارشد کی لاش مجھے نظر آئی۔ وہ بالکل ساکت زمین پر پڑے تھے اور ان کے سینے میں ایک خطرناک خنجر گھسا ہوا تھا۔ جسم سے نکلنے والے خون نے ان کے کپڑوں کو بھی بھگو دیا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ سچ پوچھے تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چھوٹے چودھری جی کو یوں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں کافی دیر تک ساکت و جامد وہیں کھڑا رہا۔ پھر جب میرے حواس نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، راستے ہی میں مجھے ریاست، ساجد اور صدیق مل گئے۔ انہوں نے مجھے یوں گھبراہٹ میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے روک کر اس بوکھلاہٹ کا سبب دریافت کیا۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ وقوع کی جانب بڑھ گئے اور میں بڑے چودھری صاحب کو اطلاع دینے حویلی آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ چودھری صاحب جانتے ہیں۔ بات ختم کر کے اس نے چودھری راشد کی طرف دیکھا۔ میں نے طفیل سے پوچھا، آج جب صبح تم نے جائے وقوع پر چودھری ارشد کی لاش دیکھی تو اس کے آس پاس بھی کوئی نظر آیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی، وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی لڑکی یا کوئی عورت؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد، وہ پورے تیقن سے بولا۔ میں نے چودھری ارشد کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا اور اس جائزے میں ایک اہم نقطہ ابھر کر سامنے آیا تھا، اور وہ یہ کہ ارشد کو حالت غفلت میں قتل کیا گیا تھا۔ اگر وہ مقامی ہوش و حواس میں ہوتا تو سینے میں خنجر کھانے کے بعد سے لے کر موت کے آغوش میں جانے تک کی تاریخ جائے وقوع پر ضرور رقم ہوتی۔ جس شخص کے سینے میں خنجر گھونپا جائے وہ یوں چپ چاپ خاموش لیٹ کر جان نہیں دیتا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جب ارشد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس وقت وہ یا تو بے ہوش تھا یا پھر گہری نیند میں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھا سکتی تھی، جس کے لیے مجھے کم از کم 24 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ دوسرا اہم نقطہ جو جائے وقوع سے میں نے حاصل کیا تھا اور اس کی روشنی میں نے طفیل سے کس صورت کی وہاں موجودگی کے حوالے سے سوال کیا تھا، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے 7 ٹکڑے تھے۔ وہ ٹکڑے اس بات کا بیان ثبوت تھی کہ جائے وقوع پر کوئی عورت بھی موجود رہی تھی، ارشد کی موت سے قبل یا اس کی موت کے بعد، اور یا پھر اس کی میت میں۔ میں نے ان دونوں نکات کا ذکر ابھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں دوبارہ طفیل کی جانب متوجہ ہو گیا کیونکہ اس سے ایک اور اہم بات پوچھنا تھی۔ ارشد کی لاش پر پائے جانے والے خون کی حالت سے میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ اس کی موت گزشتہ شب آدھی رات سے لے کر رات کے آخری پہر کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی لگ بھگ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک۔ لہٰذا طفیل سے پوچھنا نہایت ہی اہم تھا کہ وہ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچا تھا۔ ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ پولیس کی نظر میں اس شخص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو کسی سنگین واقعے کو سب سے پہلے دیکھنے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اصولی طور پر پولیس اس اطلاع کنندہ شخص کو بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل کر لیتی ہے اور دوران تفتیش میں اس وقت تک اس شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتی جب تک اس کی ذات شک و شبے سے بالا ثابت نہیں ہو جاتی۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے طفیل سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ طفیل، تم آج صبح کتنے بجے جائے وقوع، میرا مطلب ہے اس جگہ پہنچے تھے جہاں پر تم نے چودھری ارشد کی لاش پڑی دیکھی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح کے 7 بجے ہوں گے، طفیل نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تم گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے کھیتوں کی طرف گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر میں تمہارے علاوہ اور کتنے افراد ہیں؟ میری بیوی زلیخا اور 2 بچے۔ جب تم گھر سے روانہ ہوئے تو ان میں سے کون کون بیدار ہو چکا تھا؟ دونوں بچے تو سوئے ہوئے تھے جناب، طفیل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں نے زلیخا کو ناشتے وغیرہ کے لیے جگا دیا تھا، اس سے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست، اور میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی زلیخا اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ آج صبح تم 7 بجے سے چند منٹ پہلے گھر سے نکلے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔
کیونکہ تمہارے گھر سے کھیتوں کے اس حصے تک پہنچنے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ زلیخا ضرور اس بات کی گواہی دے سکتی ہے جناب، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ لیکن کیا؟ وہ متذبذب انداز میں رکا تو میں نے پوچھ لیا، لیکن جناب میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کسی حوالے سے میری ذات پر شک کر رہے ہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ پولیس کی تفتیشی گاڑی ہمیشہ شک کے پٹرول سے چلتی ہے۔ جب تک کسی کیس کا اصل مجرم پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ جاتا، وہ ہر اس شخص پر شک کرتی رہتی ہے جو کسی بھی حوالے سے مقتول یا متاثرہ شخص سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اگر تم چودھری ارشد کے قتل میں کسی بھی زاویے سے ملوث نہیں ہو تو پھر تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ میں ذرا بھی پریشان یا فکر مند نہیں ہوں تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں ساری رات اپنے گھر میں موجود تھا اور جب صبح گھر سے نکلا تو زلیخا نے خود مجھے رخصت کیا تھا۔ آپ زلیخا سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں جب ضرورت محسوس کروں گا تمہاری بیوی سے ملاقات کرنے آ جاؤں گا۔ اب تم آرام سے گھر جاؤ، اور اگر تمہیں کسی ضروری کام سے نوری آباد سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو تھانے میں اطلاع دیے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ واقعی میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ مجھے اور چودھری ارشد کو سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں راشد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راشد، میرے تجربے کے مطابق تمہارے بھائی کی موت آدھی رات کے بعد کسی وقت واقع ہوئی ہے۔ اس حویلی میں تم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں رہتا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ آدھی رات کے وقت ارشد کس کے ساتھ حویلی سے باہر گیا تھا؟ میں اس حویلی سے باہر جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ پچھلی رات کو 10 بجے تک ہم حویلی کے اندر ایک ساتھ ہی تھے، پھر ہم اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ جب آج صبح طفیل ارشد کے قتل کی اطلاع لے کر حویلی پہنچا تو میں تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا۔ میں یہ خبر سن کر ابا جی کے پاس گیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ میرے ساتھ جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پھر وہ کپ کپا کر گر گئے۔ اس کے بعد ان کی جو حالت ہوئی اور اب تک وہ جس کیفیت میں ہے وہ اب آپ سب کے سامنے ہے۔ دیکھو راشد، میں نے ہمدردانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، تمہارے چھوٹے بھائی کی المناک موت کا مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن میں اپنے فرض سے بھی مجبور ہوں، لہٰذا تفتیش تو جاری رکھنا ہی ہوگی۔ لیکن میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ نامراد پہلی فرصت میں عبرتناک انجام سے دوچار ہو جس نے اتنی صفاقی سے ارشد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ بڑے چودھری صاحب سے تو اس وقت بات ہوگی جب وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ جائیں گے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فی الحال تم مجھے بتاؤ کہ ارشد کی دشمنی کس سے تھی؟ جناب میرے خیال میں اس کا ایسا کوئی دشمن نہیں جو اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ سکے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اس کے ملنے والے جن لوگوں سے میں واقف ہوں ان میں سے تو کوئی اتنی جرأت نہیں کر سکتا، اور جن لوگوں سے تم واقف نہیں ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا خطرناک کام کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات دوستوں کے جتھے میں کوئی ایک آدھ ایسا دشمن بھی چھپا ہوتا ہے جو وقت اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے، پھر جیسے ہی اس کا بس چلتا ہے وہ بڑی صفائی سے اپنا کام دکھا کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، راشد کیا تم کسی ایسے شخص کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ کسی لڑکی وغیرہ سے ارشد کا کوئی چکر چل رہا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ایک مرتبہ پھر گردن نفی میں ہلا دی۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ نے طفیل سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے بھی کسی لڑکی یا عورت کا تذکرہ کیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے جناب؟ معاملہ کافی گھمبیر ہے راشد، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دو، پھر میں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوئے، پھر وہ متذبذب انداز میں بولا، لڑکی کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک ہی نام ہے جناب، لیکن ارشد نے بڑے واضح الفاظ میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کر دیا تھا۔
اسے نصرت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ نصرت کون ہے؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ واضح ہے کہ اس وقت تک مجھے ان حالات و واقعات کی بالکل خبر نہیں تھی جو اس کہانی کے ابتدائی صفحات میں نے خاصی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ میرے اس چونکے ہوئے بے ساختہ سوال کے جواب میں راشد نے بتایا، نصرت میرے چاچا چودھری کاظم کی بیٹی ہے جناب، جو ادھر موضع جلال پور میں رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے جلدی سے کہا، پھر تصدیقی لہجے میں پوچھ لیا، یہ چودھری کاظم وہی ہے نا 3 سال پہلے جس کے بیٹے رب نواز کا قتل ہو گیا تھا؟ جی ہاں بالکل، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ہاں اب بتاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، یہ نصرت کا کیا قصہ ہے؟ جناب یہ بہت ہی لمبی چوڑی کہانی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے جس میں ابا جی کے علاوہ میرے مطابق چاچا جی بھی شامل ہے۔ اگر میں نے یہ قصہ شروع کر دیا تو سنتے سنتے آپ کو شام بھی ہو سکتی ہے۔ تم وقت اور میری ہمت و برداشت کی پرواہ نہ کرو راشد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں مختصر اور طویل کہانیاں سننے کا عادی ہوں اور ان میں سے کام کی باتوں کو الگ کرنے کا بھی مجھے وسیع تجربہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے تم اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ۔ اور وہ اللہ کا بندہ واقعی اللہ کا نام لے کر شروع ہو گیا۔ آئندہ 1-1.5 گھنٹے میں راشد نے مجھے اس ڈرامے کی حقیقت سے تفصیلاً آگاہ کر دیا جس کی بنیاد پر میں نے اس کہانی کا آغاز کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ بعد ازاں جب میری اس موضوع پر چودھری ناظم اور چودھری کاظم سے ملاقات اور بات چیت ہوئی تو پلاٹ کے معمولی سے فرق کے ساتھ انہوں نے چودھری راشد کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی ملک صاحب، اب آپ پر بھی لازم ہے کہ میرے سوال کا جواب دیں۔ بالکل لازم ہے، میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جائے وقوع سے ایک ایسی چیز ملی جس کی بنا پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس حادثے کے وقت چودھری ارشد کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی۔ کون سی چیز ملی ہے آپ کو؟ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسی سے پوچھ لیا، کیا فصل کی کٹائی میں مردوں کے شانہ بہ شانہ عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی رہی ہیں؟ میں اپنے اندازے میں غلطی کے 0% امکان کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ چھوٹا سوال اس ذیل میں تھا۔ راشد نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے جناب کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کھیتوں میں مختلف امور نمٹاتی نظر آتی ہیں، لیکن میں نے خاص طور پر فصل کی کٹائی کے سلسلے میں کسی عورت سے کوئی کام نہیں لیا۔ یہ سارا کام انہی نصف درجن مردوں کا کارنامہ ہے۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے میرا قائم کردہ اندازہ بالکل درست ہے۔ گزشتہ رات چودھری ارشد کے ساتھ وہاں کوئی لڑکی عورت بھی موجود تھی۔ میں نے لمحاتی توقع کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی چوڑیوں کے ٹکڑے اپنی جیب سے نکال کر چودھری راشد کے سامنے رکھ دیے۔ ہم دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے میں نے وہیں رکھے تھے۔ چودھری راشد نے حیرت بھری نظر سے ان سرخ و نیلے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر الجھن زدہ انداز میں بولا، کیا یہ ٹکڑے آپ کو جائے وقوع سے ملے ہیں؟ تو کیا میں غلط بیان کروں گا؟ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ دراصل میں بھی تو وہاں موجود تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو یہ ٹکڑے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس سے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کس وقت آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے تب ان کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ جائے واردات پر درجن بھر افراد موجود تھے، میں نے نیلے اور سرخ ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس قسم کے معاملات مجمع میں نہیں بلکہ تنہائی میں اٹھائے جاتے ہیں، بصورت دیگر تفتیش کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہونے کے امکان روشن ہو جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقع کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، یہ دیکھو، ان ٹکڑوں سے 2 چوڑیاں مکمل ہو گئیں، ایک نیلی اور ایک لال۔ 3 لال اور 4 نیلے ٹکڑے یہ کہانی سناتے ہیں کہ یہ دونوں چوڑیاں جائے وقوع پر ہی ٹوٹی تھیں۔ مطلب جائے وقوع پر پچھلی رات چودھری ارشد کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی جس نے اپنی کلائی میں نیلی اور لال چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اب تو تم میری بات کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گئے ہوگے چودھری راشد۔ وہ گمبھیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر الجھن زدہ انداز میں بولا، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ارشد کا کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، اور جہاں تک نصرت کا تعلق ہے تو اول تو وہ ارشد کو پسند ہی نہیں کرتی۔ اگر ان کی باہمی پسندیدگی کو فرض بھی کر لے تو ممکن نہیں کہ وہ آدھی رات کو جلال پور سے نوری آباد آئی ہوگی۔ وہ لمحاتی توقع کے بعد نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نصرت کسی بھی قیمت پر یہاں ارشد کے پاس نہیں آ سکتی، کبھی نہیں۔ تو پھر وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی؟ ہاں یہی ہو سکتا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن کون؟ وہ جو کوئی بھی ہے، میں بہت جلد اس تک پہنچ جاؤں گا، میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، کیونکہ وہی مجھے بتا سکتے کہ پچھلی رات ادھر کھیتوں میں چودھری ارشد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔
میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچ جائیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس سلسلے میں اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو حکم کریں ملک صاحب۔ تمہارے لیے اگر کوئی کام نکلا تو میں ضرور بتاؤں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال تم یہ بتاؤ کہ نصرت کس کو پسند کرتی ہے؟ جی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ نصرت ارشد کو پسند نہیں کرتی، وہ کسی بھی قیمت پر ارشد کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس کا واضح مطلب یہی کہ تم جانتے ہو نصرت کس کو پسند کرتی ہے۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا، پھر لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جی یہ تو مجھے پتا ہے کہ نصرت کس کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کے منہ سے ارشد کی تعریف نہیں سنی، اور چاچا جی کی نظر میں ارشد کا ریکارڈ تسلی بخش نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر تھوک نگلنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ چاچا جی کی حویلی میں وہی ہوتا ہے جو ان کی مرضی ہو۔ اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتے تو پھر ان کے گھر کا کوئی آدمی اس شخص کو پسند نہیں کر سکتا۔ میں اسی بنا پر کہا تھا کہ نصرت ارشد کو پسند نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس بات کا میں خود پتہ لگا لوں گا کہ نصرت کس کو پسند کرتی ہے اور کل رات ادھر کھیتوں میں ارشد کے ساتھ کون تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی۔ چودھری راشد سے کہا، تم مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جو ارشد سے بہت قریب تھا، یعنی اس کا کوئی گہرا دوست۔ ارشد کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ملک امین کے بیٹے ملک نوید کے ساتھ تھا۔ چودھری ارشد نے جواب دیا، کیا ملک نوید ادھر نوری آباد کا ہی رہنے والا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ پہلوانوں کا خاندان ہے جناب۔ ملک امین تو پہلوانی سے ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن اس نے ابھی تک اکھاڑا نہیں چھوڑا۔ اپنے دونوں بیٹوں اور دیگر شاہزوروں کے ساتھ بھی وہ اکھاڑے میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ملک نوید سے ملاقات کر لوں گا، میں نے کہا۔ کیا نوید کو ارشد کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی خبر ہو گئی ہے؟ جناب، ارشد کے قتل والی خبر تو جنگل کی آگ کی مانند پورے نوری آباد میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوید کو پتہ نہ چلا ہو؟ لیکن وہ الجھن زدہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن نوید ابھی تک مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ جب بھی نظر آئے یا تمہاری سے ملاقات ہو تو تم اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیجنا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے یقین ہے ملک نوید سے پوچھ گچھ مفید ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑی فرما برداری سے بولا، میں نوید کو آپ کے حکم کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، میں نے چودھری راشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رات میں دوبارہ چکر ماروں گا، اس وقت تک تمہارے ابا جی بھی بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس دوران میں اگر تمہیں ارشد کے قتل کے سلسلے میں کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا، پھر پوچھا، ملک صاحب، ارشد کی لاش کب تک ہمارے حوالے کر دی جائے گی؟ میرے محتاط اندازے کے مطابق کل دوپہر تک مقتول کی لاش اسپتال سے واپس آ جائے گی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ زیادہ سے زیادہ شام تک لاش تم لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں حویلی سے نکل آیا۔